لمن كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ و دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ جتنی اجتماع کی مجلسیں ہیں باقی ان ساری مجلسوں سے پورا فائدہ حاصل کیا جائے. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہونی چاہیے کہ جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اللہ اپنے علم اور حکمت سے کوئی چیز کرتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. اسی کے ساتھ میں اللہ کا نظام داد و دہش کا یہ ہے کہ اللہ عمل پر بھی دیتے ہیں، اور عمل کے لیے جو تکلیف اٹھانی پڑے اس تکلیف پر بھی انعام دیتے ہیں. ایک آدمی نماز کے لیے مسجد میں آیا تو نماز پر بھی اسے انعام ملے گا، اور مسجد تک چلنے پر جو تھکان ہوئی ہے اس پر بھی الگ سے انعام ملے گا. سردی میں آیا ہے تو سردی کا الگ انعام ملے گا. دھوپ میں آیا ہے تو دھوپ کی تکلیف برداشت کرنے کا الگ انعام ملے گا، نماز کا الگ انعام ملے گا. ایسے ہی اللہ کے راستے میں ہم لوگ آئیں گے اللہ کے دین کے لیے. اس راستے میں جو اعمال کریں گے ان اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے، اور ان اعمال کے کرنے میں اگر کوئی تکلیف اللہ اپنے علم اور حکمت کے راستے سے دیں تو اس پر بھی اللہ مستقل ہمیں انعام دیں گے. اس لیے اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر ہمیں ہر حال میں راضی رہ کر اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرتا ہے. ماشاء اللہ مجمع بڑی قربانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ اجتماع میں جمع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حضرات کے جمنے کو بہت قبول فرمائے. پورے ملک کے سنبھلنے کا دینی اور دنیاوی اعتبار سے اور پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستوں ایک بات سمجھنی یہ ہے کہ ایک تو ہر مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہنا ہے تاکہ پوری بات سنی جائے، پوری بات سمجھی جائے. جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور جب عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے پورا کام کرنے کے لیے ضروری پورا سننا ہے، پورا سمجھنا ہے. اس کے لیے شروع سے لے کر آخر تک ہر مجلس میں رہنا. اسی کے ساتھ میں پوری مجلس میں بات کو جاگ کر سننا. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی. مجلس میں رہنے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں پہنچے گی، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. وہ بات دل تک جو پہنچتی ہے وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی باتوں میں بڑی طاقت رکھی ہے. ایک ایک بات زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. کتابوں میں واقع آتا ہے ایک جماعت ڈکیتی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک گھر پر ڈکیتی ڈالنے کی. اتنے میں گھر کے مالک کی طرف سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی جو ان کے کانوں تک پہنچی، جس میں وہ یہ پڑھے تھے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے سامنے ڈر جائے؟
بس یہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچنی تھی کہ فوراً زبان سے نکلی آ گیا آ گیا، اور اپنے سارے نقشوں کو توڑ کر بیت اللہ کو کی پوری جماعت اور ان کے جو بڑے تھے بہت بڑے اللہ والے بن کر دنیا سے گئے۔ یہ دین کی بات کا اثر ہے، جب دل تک پہنچتی ہے تو زندگی کے روح کو صحیح کر دو۔ اس کے لیے جاگ کر سننا یہ دل تک بات کے پہنچانے کا بڑا سبب ہے، اور جاگنے کے لیے یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا۔ پھر بھی اگر آنکھیں بند ہونے لگے تو اپنے آنکھوں کو مل کر اپنی نیند کو دور کیا جائے۔ پڑوسی لوگ بھی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے کہ کوئی سونے لگے تو ان کو محبت سے جگا دے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے، یہ ان کے ساتھ بدخواہی کی بات نہیں۔ اس کے لیے جاگ کر بات کو سننا، اور اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا، انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا، کہ جسم بھی یہاں ہے اور دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ عمل کی نیت سے بات کو سننا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہیج کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اللہ کی طرف سے دو قاعدے کلیہ ہے۔ ایک قاعدے کلیہ یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا ہر انسان کو اس کی کوشش اور محنت کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی طرف سے کوشش پر انعامات ملتے ہیں۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ عمل کرا دیں گے، اور عمل ہی سے آدمی کی زندگی بنتی ہے۔ صرف باتوں سے معلومات سے زندگی نہیں بنتی، بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اور عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے جو ملے گی وہ نیت پر ملے گی، چاہے حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، جی چاہے نہ چاہے، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے نیت کی سچائی پر۔ جب عمل کی نیت کر لیں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے۔ اسی کے ساتھ بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح اپنی زندگی میں عمل میں لاتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا، کہ بات کو اچھی طرح سمجھیں گے، اچھی طرح عمل کریں گے، اور اچھی طرح عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اب پورے عالم اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی تو ملک ہے، اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو سارے انسانوں تک ساری دنیا تک جانا کیسے آسان ہو سکتا ہے آدمی کے لیے؟ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنے لوگوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں ہم خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، اور ساری انسانیت تھی، اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ ہے، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال کی ہے، 40 سال پر آپ کو نبوت ملی، اور 63 سال میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ 23 سال کا زمانہ آپ کو کام کا دیا گیا۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے ایک تو اپنی ذات سے انتھک محنت کیا، اور محنت کر کے پورے حجاز میں کام کیا۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے اپنی 33 سالہ زندگی میں اپنا بہترین عملہ اور جماعت آپ نے تیار فرمائی۔ تو سوالات صحابہ کی جماعت ہے،
کہ آپ نے اپنا کام کرنے والا عملہ بنایا. جو صحابہ کی جماعت آپ کی زندگی کا آئینہ تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی صحابہ کی زندگی تھی. اسی لیے صحابہ کا تعارف دو چیزوں سے ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل. فرمایا صحابہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ دین کے شہ سوار ہیں، دین کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور راتوں کے یہ عبادت گزار ہے. فرمایا بسام بالنہار و بکام باللیل، دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. یہ صحابہ کا تعارف یہ دو جملوں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا وہ صحابہ میں منتقل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات تھی وہ صحابہ میں منتقل ہوئی. آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا اکثر وقت دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا اکثر حصہ آپ کا اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں اور مناجات میں خرچ ہوتا تھا. یہاں تک کہ رات کو آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. یہ آپ کی رات ہے اور یہ آپ کا دین ہے، اور یہی دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی. اور میرے دوستوں، محنت کا صحیح رخ یہی ہے کہ اچھی طرح کام کو سمجھنا، اور سمجھنے کے معنی یہ ہے کام پر یقین پیدا ہونا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کر رہے تھے. بات کرنے کے بعد یہ پوچھا کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجمع نے کہا سمجھ میں آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے. اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ، دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے، اور ہر مشغلے والا اپنے مشغلے میں ہر حال میں پوری زندگی اس پر قائم ہے. آپ دیکھو، اس لیے کہ وہ کام اس کو سمجھ میں آ گیا ہے. تاجر ہے، کسان ہے، مزدور ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ہر حال میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. سردی ہو، گرمی ہو، کوئی تعریف کرے، کوئی برائی کرے، ہر حال میں اپنے کام میں ہیں. اس لیے کہ وہ کام ان کو سمجھ میں آ گیا ہے. تو سمجھ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سمجھ میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا یقین یہ ہے کہ میری زندگی میں جو ضرورت بھی پیش آئے گی، ایک سوئی سے لے کر بڑے سے بڑی ضرورت وہ میرے اس مشغلے سے پوری ہوگی. سوئی کی ضرورت ہوگی تو میری دکان سے آئے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے، شادی کا خرچہ دکان سے آئے گا، گاڑی گھر کی ضرورت پڑے تو میری دکان سے، میری ملازمت سے، میری ڈاکٹری سے، میری انجین سے آئے گی. ہر ایک کو اپنی تمام تر ضرورتوں کے پورا ہونے کا یقین اپنے مشغلے کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر ان کو اپنے کام پر استقامت ہے. فرمایا ایسا ہی کام کیا اسے سمجھنا سیرت کی روشنی میں کہ ہمارا یقین یہ بنے کہ ہمارے تمام تر انفرادی اور اجتماعی اور ہمارے تمام تر دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے ہمارے دین میں اور دین کی محنت میں رکھا ہے. فرمایا یقین کے پیدا ہونا یہ سمجھ کی علامت ہے اور یہی استقامت کا ذریعہ ہے. اس کے لیے میرے محترم دوستو، کام کا صحیح رخ یہی ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھنا، یقین کے ساتھ اس میں لگنا، اچھی طرح کرنا، اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا. اس لیے کہ مجمع سے مجمع کا بننا یہی کام کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے صحابہ آپ کے ہاتھوں بنے، اور صحابہ کے ہاتھوں تابعین کا مجمع بنا، اور تابعین کے ہاتھوں تابعین کا مجمع بنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا. ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ بنے. علماء ربانین کا سلسلہ بنا ہے، ایک ایک علماء ربانی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ بنے. پھر اللہ تعالیٰ نے کام کا ایسا رخ عطا فرمایا امت پر رحم فرما کر اور انسانیت پر رحم فرما کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کام کا جو رخ تھا اللہ نے دوبارہ اس امت میں پھر چلایا. آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا. تاجر ہو، کسان ہو، مزدور ہو، ملازم ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ میرا دین پورا ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے، میرے دین میں حقیقت ہونی چاہیے اور ہمارا دین پھیلنا اور پھلنا چاہیے. یہ کسی جگہ رکنا نہیں چاہیے بلکہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا یہ دین صحیح شکل میں پہنچنا چاہیے. ہر ایمان والے کا یہی جذبہ تھا، ہر ایمان والے کی یہی فکر تھی، ہر ایمان والے کی یہی محنت تھی. اللہ نے وہ انداز ہمارے زمانے میں چالو فرمایا. آپ دیکھو یہ پورا مجمع ہے، مختلف شعبوں سے تعلق ہے اس کا. کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے. آپ دیکھو ساری نوعیتیں ہیں لیکن سارے ایک مقصد پر جمع ہیں. صرف ہماری جمع ہونے کی بنیاد دین ہے. یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے اور پوری امت میں آ جائے اور امت کے راستے سے انسانیت میں آ جائے. ہماری جمع ہونے کی صرف یہی غرض ہے کہ بھائی یہی غرض ہے نا بھائی، الحمدللہ اسی غرض کے لیے جمع ہوئی. اور اللہ نے ایسا طاقتور کام دیا کہ ایک گاؤں میں ان پڑھ آدمی صحیح فکر لے لے، صحیح محنت کرنے لگ جائے اور دعا کرنے میں لگ جائے تو پورے گاؤں کا نقشہ بدل دے. ایک شہر میں ایک آدمی دیوانہ وار کام شروع کرے تو شہر کا رخ بدل دے. ایک یونیورسٹی میں ایک بچہ صحیح فکر لے لے تو یہ پوری یونیورسٹی اور کالج کا رخ بدل دے. آپ کو دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک آدمی کی فکر پر گاؤں بدلا، شہر بدلا، ملک بدلا. اللہ تعالیٰ نے ایسا طاقتور کام جو ہے وہ عطا فرمایا. اس لیے میرے دوست اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے، سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے، اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی بنانا ہے تاکہ ہم چلے جائیں تو ہمارے جانے سے کام میں کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے بلکہ کام اپنی رفتار کے ساتھ صحیح شکل میں چلتے رہنا چاہیے. جس طرح باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کام سمجھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے. بچے جب کام پر لگ جاتے ہیں تو باپ اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے. ایسا ہی ہماری زندگی میں، ہماری مسجد میں، ہمارے حلقے میں، ہمارے پنکوسے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، عالم میں ایک بہترین مجمع کام کا ایسا تیار ہونا چاہیے جو کام کی صحیح سمجھ رکھتا ہو، صحیح طریقے سے کر رہا ہو اور صحیح طریقے سے کرتے ہوئے آدمی بنانے کی استعداد ان میں پیدا نہیں ہو گئی ہو تو ہم اطمینان سے جی بھی سکیں گے اور اطمینان کے ساتھ مر بھی سکیں گے. ان باتوں کی رعایت کے ساتھ ہر مجلس میں بیٹھنا ہے. اور یہ 2 دن ابھی بچے ہیں، مشکل سے 1 دن بچا ہے، ایسا اچھا گزارنا ہے کہ اللہ کو ہمارا یہ گزارنا پسند آ جائے اور اللہ ہم کو قبول کر لے اور اللہ تعالی ہم کو اپنے قدردان بندوں میں شمار فرما لے. یہ ہماری نعمت کے قدردان ہیں. ہم نے ان کو توفیق دیا یہاں تک آنے کی، ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی اور اس نعمت پر انہوں نے وہ قدر کیا کہ اپنا اچھا ایسا وقت گزارا کہ ہم کو پسند آ گیا. لہذا ہم ان کو اپنے کام کے لیے قبول فرما لیں گے اور جب اللہ قبول فرما لیں گے تو اللہ موت تک کام لیں گے اور قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے تو موت تک کام لیں گے اور قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. اور کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دیں گے. صلاحیت کی ضرورت ہے تو صلاحیت اللہ اپنے خزانے سے دیں گے. وقت کی ضرورت ہے تو اللہ وقت اپنے خزانے سے دیں گے. اور مال کی ضرورت ہے تو مال اپنے خزانے سے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ پوری عالم میں قبولیت کے ساتھ کام لے کر ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے. اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہر مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قدردان بنا کر پیش کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کرے اور صرف ہمیں نہیں بلکہ اللہ ہماری نسلوں کو اپنے کام کے لیے قبول فرمائے. کیونکہ ایسے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر ساری انسانیت کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اللہ کی قدرت کے تحت پرورش پاتا ہے، اور اللہ اپنے قدرت سے ہر انسان کو دنیا میں اپنے وقت پر لاتے ہیں۔ شہزادے بھی اسی راستے سے آتے ہیں، فقیر بھی، مرد بھی، عورت بھی، ہر ایک انسان اسی راستے سے دنیا میں آتا ہے، اور اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی پوری کر کے اپنے وقت پر اس دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ موت کا ہے۔ ہر آدمی موت کے راستے سے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے وقت پر آخرت کی طرف جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے تو ہو سکتا ہے کہ خرب سال میں جا کر کے دانے ختم ہو جائے، لیکن انسان کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، وہاں کی راحتیں بھی لامحدود ہیں اور وہاں کی تکلیف بھی لامحدود ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا کہ جس نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں، ہمیشہ راحت اور آرام ہی میں زندگی گزاری، لیکن اس کا شمار جہنم والوں میں سے ہوا جس کی بنیاد پر اس کو جہنم میں چند سیکنڈ کے لیے ڈال کر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ تو جہنم کی چند سیکنڈ کی تکلیف کے مقابلے میں اپنی پوری زندگی کی راحت اور آرام کو بھول جائے گا، اور قسم کھا کر اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ خدا پاک کی قسم، راحت کسے کہتے مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی، ہمیشہ ہر لائن کی تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن قیامت کے دن اس کا شمار جنت والوں میں سے ہوگا۔ فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ سَبْغًا، اسے جنت میں تھوڑی دیر کے لیے داخل کر کے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ تو جنت کی چند سیکنڈ کی راحت اور آرام کے مقابلے میں اپنی پوری زندگی کی تکلیف کو بھول جائے گا، اور قسم کھا کر اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ خدا پاک کی قسم، تکلیف کسے کہتے مجھے نہیں معلوم۔ اس لیے آخرت کی تکلیف بھی لامحدود ہے اور آخرت کی راحت بھی لامحدود ہے۔ دنیا کی راحت بھی معمولی ہے، تھوڑی ہے، اور یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی ہے۔ اب میرے محترم دوستو، دنیا کی ایک چھوٹی سی زندگی بھی اور مرنے کے بعد کی کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کے بننے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ صرف دین اسلام کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے ہر انسان کے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ادیان کو ختم فرما کر ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ہی راستہ طے فرمایا، اور وہ صرف دین اسلام کا طے فرمایا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر کے آدمی آئے گا، چاہے اسلام سے پہلے آسمانی جتنے مذہب تھے اس میں سے کسی مذہب پر بھی چل کر کے آئے گا تو اللہ کے یہاں پر مقبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی، جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر کے آئے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا بھی ہے، ایمان والوں کو سمجھانا بھی ہے، اور ایمان والوں کے راستے سے پوری انسانیت کے سمجھنے کی راہیں سوچنی بھی ہے، اس کی فکر بھی کرنی ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ دین اسلام کے راستے سے تباہی سے بچا کر ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار کر دے۔
اس لیے کہ ساری انسانیت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور اسے دین اسلام ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا ایک قسم وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے نہیں ہے کہ یہ بہت عقل والا ہے اس کے لیے مالدار ہے، اور مال کا تعلق محنت سے بھی نہیں ہے کہ یہ بہت محنت کرتا ہے اس کے لیے مالدار ہے، بلکہ مال کا تعلق اللہ کی تقسیم سے ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، اپنے علم اور حکمت سے کسی کے لیے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، کسی کے لیے کم مناسب سمجھتے ہیں۔ کسی کا دین مال کے ساتھ اچھا ہوا ہوتا ہے، اگر مال ہاتھ سے نکل جائے تو دین سے نکل جائے۔ کسی کی دینداری غربت کے ساتھ اچھی ہوئی ہوتی ہے، اگر مال اس کے پاس آ جائے تو یہ سرکش ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، لہذا اپنے بدن کو چھپانے کے لیے یہ مٹی میں اٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مالداری کے اسباب پیدا فرما دیے اور اس کے اوپر خوشحالی آ گئی۔ پھر کسی وقت میں وہ جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑا مجمع ہے اور اس مجمع کے بیچ میں ایک آدمی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے دیکھ رہے ہیں اس آدمی کو۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک آدمی ہے، اس نے شراب کی ہے، زنا کیا ہے اور اس نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پوچھا کون ہے یہ؟ فرمایا وہ غریب آدمی ہے جو مٹی میں اٹا ہوا تھا، مال آیا تو اس میں سرکشی آئی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ اپنے علم اور حکمت سے کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ ہی کے دینے سے ہے، اس لیے اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے پاس کم ہے تو وہ اللہ ہی کے دینے سے کم ہے، لہذا اس کو غریب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا فقر اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی مالداری اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے لہذا وہ مالدار ہے۔ اب اس نے اپنی مالداری کے ساتھ محنت کر کے اپنا دین بنایا، اس لیے کہ دین بنانے کے لیے آدمی کو جانی طاقت لگانی پڑتی ہے، اپنا جسم لگانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے۔ ایک آدمی کو سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے تو خود لگے گا تو یاد ہوگی، دارالعلوم کا خرچ کرنے سے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی۔ ایک آدمی پورے دارالعلوم کا خرچ دے رہا ہے لیکن خود بیٹھ کر سورہ فاتحہ یاد نہیں کرے گا تو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی۔ تو دین کے لیے جان لگانی پڑتی ہے، لہذا اس نے جان لگا کر کے دین بنا لیا اپنا۔ جب دین بنا لیا تو دین اس سے بتائے گا کہ جان کہاں لگانی ہے اور مال کہاں لگانا ہے۔ اب یہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی مرضیات پر استعمال کرتا ہے، دعوت پر استعمال کرتا ہے، عبادت پر استعمال کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی پہنچانے پر استعمال کرتا ہے، اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے، غرض یہ کہ اللہ کی مرضیات پر استعمال کرتا ہے۔ فرمایا دنیا میں ایک قسم لوگوں کی یہ ہے، دوسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ اس کے نصیب میں اللہ نے غریبی لکھی ہے، غربت لکھی ہے، لہذا وہ غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی جان لگا کر دین بنا لیا، اس لیے کہ دین بنانے کے لیے مال کی ضرورت کم ہوتی ہے، جان لگانے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ شروع زمانے میں ایک جماعت چلہ لگا کر کے آئی، اس کی کارگزاری ہوئی کہ چلے میں کتنا خرچ ہوا، تو فرمایا چلے میں ہر آدمی کا صرف 2 روپیہ خرچ ہوا۔ کتنا خرچ ہوا؟ صرف 2 روپیہ۔ کہا کہ روزانہ صبح میں گاڑی مسجد کے سامنے کھڑی ہوتی ہوگی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، اور تینوں ٹائم کھانے کی دعوت ہوتی ہوگی۔ فرمایا نہ ایک مرتبہ دعوت ہوئی نہ ایک مرتبہ گاڑی پر سوار ہوئی، تہجد پڑھ کر کے چلنا شروع کرتے تھے،
گھنٹوں چلنے کے بعد کسی منزل پر پہنچتے تھے، وہاں جا کر کام شروع کرتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، لوگوں کو ایمان آخرت سمجھاتے، ان کی تشکیلیں کرتے۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو دو ساتھی ایک باغ میں جا کر امرود کی ایک ٹوکری چند پیسوں میں لے کر آ جاتے، سارے ساتھی مل کر وہ امرود کھا لیتے۔ یہ ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہے اور رات کا کھانا بھی ہے، دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا، اور صرف امرود کھا کر کے پورا چلہ لگایا، اور پورے 40 دن پیدل چلے، کہیں پر بھی سوار نہیں ہوئی۔ تو روپیہ بغیر دین آ گیا، جان لگانے سے دین آتا ہے، لہذا غریب ہے لیکن اپنی جان لگا کر اس نے دین بنا لیا۔ جب دین بنا لیا تو دین اس سے بتائے گا کہ غربت میں بڑے سے بڑی کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب یہ مالدار کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دیتے تو میں بھی دعوت کے ایسے تقاضوں میں پوری دنیا میں پھرتا، میں ایسا ہی عبادت پر اپنی جان مال کو لگاتا، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر میں بھی اپنی جان مال ایسے ہی لگاتا جیسے یہ مالدار لگا رہا ہے۔ فرمایا ہے دوسری قسم ہے دنیا میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہے۔ جو مالدار دیندار کا جو اکرام اللہ کریں گے وہی اکرام اس غریب کے دیندار کا بھی اکرام کریں گے، اس کے دل کے صحیح جذبے کی بنیاد پر، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ تو انسان کے دل پر ہوتی ہے کہ دل میں کیا جذبہ ہے، اور اس جذبے کے اعتبار سے اس کے ساتھ میں معاملہ ہوتا ہے۔ مہاجرین کی جماعت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول یا انصار تو ساری خیر لے لیے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، جب جان لگانے کا موقع آتا ہے تو جان زیادہ لگاتے ہیں، اور یہ مالدار بھی ہے تو مال لگانے کا تقاضا آتا ہے تو مال بھی زیادہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے اور ہم غریب بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ جان ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان کی تعریف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ کیا کرو؟ ان کے قربانی کی کیا کرو؟ تعریف کرو، اور ان کے لیے دعا کرو، تم ان کے ساتھ ہو۔ اللہ کے داد و دہیش کا یہ نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو آپ نماز کے عنوان پر مسجد میں سب کو جمع کر لیتے۔ اب جو مجمع مسجد میں آیا ہے اس میں ایک مجمع وہ ہے جس کے پاس سواری بھی ہے، سفر کا توشہ بھی ہے، اور بڑا مجمع وہ ہے جس کے پاس توشہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ تو جن کے پاس سواری اور توشہ ہے وہ تو تقاضے پر چلے گئے، جن کے پاس سواری اور توشہ نہیں ہے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار کرے، ان کو توشہ دے۔ تو استطاعت والے تو چلے گئے اور جو معذور تھے وہ رہ گئے، لیکن قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں یہ رکے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ یہ تو چلے گئے اور ہم تو رہ گئے۔ ایک کام کا تقاضا آیا تھا، انہوں نے پورا کر لیا، ہم رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رونے والے جانے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اکرام ان رونے جانے والوں کا اللہ کریں گے وہی اکرام اللہ ان رونے والوں کا وہی اکرام کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں فرمایا دنیا میں ایک قسم غریب کی ہے لیکن وہ دیندار ہے، اس نے محنت کر کے دین بنا لیا اپنا۔ فرمایا تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا اور یہ مال کے نشے میں اس نے دین نہیں سیکھا بلکہ اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کیا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے پر خرچ کیا اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا۔ فرمایا تیسری قسم دنیا میں وہ ہے۔ چوتھی قسم دنیا میں وہ ہے کہ اس کے نصیب میں مال نہیں تھا لہذا اللہ نے اس کو غریب ہی رکھا، لیکن غربت میں اس نے دین نہیں سیکھا۔ اب جب دین نہیں سیکھا ہے تو یہ مالدار بے دین کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر میں ایک ہوپ اٹھتی ہے اور اس کی رائے ٹپکتی ہے کہ اگر یہ مالدار بے دین کے جتنا مال مجھے ملتا تو میں بھی گناہوں میں اور عیاشیوں میں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ایسا ہی خرچ کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں وبال کے اعتبار سے برابر ہے۔
جو پکڑ اس مالدار بے دین کی ہوگی، اس غلط جذبے کی وجہ سے اس غریب بے دین کی بھی وہی پکڑ ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حال کامیابی کے لیے نہیں ہے اور کوئی بھی حال ناکامی کے لیے نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی بنیاد صرف دینداری اور بے دینی ہے کہ دین ہوگا تو اللہ کامیاب کریں گے، بے دینی ہوگی تو اللہ ناکام کریں گے، اور کامیابی اور ناکامی حقیقت میں جو کھلے گی وہ موت کے وقت میں کھلے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری محنت دعوت اور تبلیغ کی اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنی زندگی میں پورے دین کو حقیقت کے لانے کے ساتھ محنت کے ساتھ جیے اور محنت پر مرے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے یہ پورے دین میں داخلے کا ہے۔ اگر زندگی میں دین ہے لیکن ادھورا ہے، اور ادھورا دین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ کرنے کے لائن کے احکامات ہیں اور بچنے کے لائن کے احکامات ہیں۔ یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ دو لائن کے احکامات ہیں اللہ کی طرف۔ کرنے کی کچھ کام کرنا، کچھ نہیں کرنا، چھوڑ دینا۔ بچنے کی کچھ چیزوں سے بچنا، کچھ چیزوں سے نہیں بچنا، یہ ادھورا دین ہے۔ تو جب زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جب دین ادھورا ہوگا تو مصیبتیں آئے گی۔ آج دنیا میں جتنی مصیبتیں ہمارے پر ہیں انفرادی اجتماعی زندگیوں میں، یہ ملک و مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ملک بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے، جتنی مصیبتیں ہیں وہ دین کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں پورا دین آئے اور اپنی حقیقت کے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ اللہ کا مطالبہ ایمان والوں سے پورے دین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، دین میں اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ فوٹو نہ اتارے ہمارے مجمع میں، جن کا موبائل چالو ہے بند کرے، یہ مہربانی کریں۔ یہ دینی مجلس ہے، دینی مجلسوں کو بے دینی کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے مہربانی کر کے کوئی بھی فوٹو نہ لے، نہ بچنے کا نہ لے اور نہ بیان کرنے والے کا نہ لے اور نہ کسی کا نہ لے، اتنی مہربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ حضرات۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے ایک آسمانی سچے مذہب کے ماننے والے تھے، اور اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا، ایک مباح چیز ہے۔ مباح چیز کا حکم یہ ہے کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اسلام سے پہلے جو سچا مذہب تھا جس کو اللہ نے اسلام کے آنے کے بعد منسوخ کر دیا ہے، اس پر بھی میرا عمل ہو جائے گا۔ ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز چھوڑی اور ایسے اچھے جذبے سے چھوڑی۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت اتار رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف، کسی اوروں کے طور و طریق کی طرف
للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے دین اسلام پورا پورا تمہارے پر اتار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو پورا پورا اتار دیا ہے۔ زندگی میں کوئی کام آپ کو ایسا نہیں ملے گا پیدائش سے لے کر موت تک جس میں اللہ کے اور اللہ کے نبی کی طرف سے آپ کی، ہماری اور پوری امت اور انسانیت کی رہبری نہ ہوئی ہو۔ اس نے فرمایا دین پورا اتار دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کیے دیا ہے۔ نعمتیں پوری پوری اللہ کی طرف سے جو ملے گی وہ دین کے راستے سے ملے گی۔ اور یہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر کے ہم نے دین بنایا ہے، لہذا ادھر ادھر تان جھانک کرنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے مرد اور عورت سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں دین پر پوری طاقت لگاتے ہوئے کہ پورا دین حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں آئے، اس کے ساتھ جینا اور اس کے ساتھ مرنا ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جب محنت کے ساتھ جئیں گے تو اللہ محنت کی برکت سے دین کی تکمیل فرما دیں گے، اور اگر دین کی تکمیل نہ بھی ہوئی، کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، تو اللہ محنت کی برکت سے اس کو معاف فرما دیں گے اور کاملی میں اس کا حشر فرمائیں گے۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ کتنے آدمیوں کو؟ 100 آدمیوں کو۔ اس کے بعد اس کے اندر میں ندامت پیدا ہوئی کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا اس گناہ کے ساتھ۔ تو اللہ والے سے کہا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں تمہاری توبہ تو ہو سکتی ہے مقبول، اور تم توبہ پر قائم رہ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے یہ بستی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ اس لیے کہ ماحول کا تو بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی، گرمی آئے گی تو سب کو گرمی لگے گی۔ تو جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ماحول کا اثر ہے۔ ماحول اچھائی کا ہے تو طبیعت اچھائی کی طرف چلے گی، اور ماحول برائی کا ہے تو طبیعت برائی کی طرف چلے گی۔ اتنا اثر ہے زبردست۔ تو اللہ والوں نے یہ کہا کہ سامنے نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں تم توبہ بھی تمہاری قبول ہو جائے گی اور اپنی توبہ پر تم جم بھی سکو گے۔ چنانچہ انہوں نے چلنا شروع کیا۔ اس نے اللہ کا کرنا ایسا کہ ابھی مسجد تک پہنچانی اور اس کی موت کا وقت آ گیا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے کہ ہم لے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو فیصل بنا کر کے بھیجا کہ دونوں میں فیصلہ کرو، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جگہ ناپو، اگر ایک نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لیں گے، اور اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لیں گے۔ اور اللہ نے اپنے رحم سے زمین کو یہ حکم دیا کہ بروں سے دور ہو جا اور نیکوں کے قریب ہو جا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو لیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہی جب ایک آدمی صحیح محنت کے ساتھ زندگی میں بھر محنت کرتے ہوئے چلے گا تو یا تو اللہ دین میں تکمیل فرما دیں گے، اور اگر دین میں کمی کوتاہی بھی رہ گئی تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی ایک تو طاقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارا اور امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، امت کو حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، جائز معلوم ہے، ناجائز معلوم ہے۔ یہ معلوم ہے کہ سچ بولنے سے نجات ملے گی، جھوٹ بولنے میں ہلاکت آئے گی، صدقہ کرنے سے مال بڑھے گا اور سود میں ہاتھ ڈالنے سے مال مٹے گا، یہ معلوم ہے، لیکن اندر میں فرائض پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اور اندر میں حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت اپنی زندگی میں ایک صحیح محنت کے راستے سے اتنی ہی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے کہ جو طاقت اس کو اللہ کے سارے فرائض پر کھڑا کر دے، سارے حرام سے اس کو بچا دے، اور دین کی محنت کا کوئی بھی تقاضا ہے
تو اس تقاضے پر قدم اٹھانے کی ہمت اس میں پیدا کر لے. اتنی طاقت پیدا کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے. ایک غرض اس کی یہ ہے. اسی کے ساتھ میرے دوست ایک بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پورا دین کیا ہے. اس لیے کہ آج دین کے تعلق سے ہر آدمی کا نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ میرے پاس جتنا ہے وہ پورا دین ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ نیچے والوں کا. جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہے وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے, اور 3 وقت والا جمعہ والے کو دیکھتا ہے, اور جمعہ والا اس کو بھی دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا, اور جو جمعہ نہیں پڑھتا اس کو دیکھتا ہے شرابی کبابی کو کہ ہم نمازی نہیں پڑھتے, باقی کوئی شرابی کبابی ہے. اور جو شرابی کبابی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے جس کے پاس کلمہ نہیں ہے. بولے ہم تو کلمے والے ہیں, جنت تو ہماری ہے. آپ تو بے ایمانوں کو جا کر کے کلمہ پڑھا ہو, مسلمانوں میں تبلیغ کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہے جتنا ہے, اس لیے کہ نیچے ہم دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. حالانکہ ہم کو حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر دیکھو. یہ حکم ہے. ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ صبر اور شکر کا ہے کہ جو صابرین اور شاکرین ہوں گے وہ اللہ تک اور جنت تک پہنچ جائیں گے. اور یہ فرمایا آدمی کا شمار صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دین کے معاملے میں اوپر نہ دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہ دیکھے. اس لیے دنیا میں نیچے دیکھنے کا حکم ہے اور دین میں اوپر دیکھنے کا حکم ہے. اوپر کہاں دیکھنے کا حکم ہے؟ کون معیار ہے ہمارے لیے دین کے سمجھنے کے لیے؟ ہماری اور پوری امت کے دین کے سمجھنے کے لیے معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. اس لیے کہ حق اللہ نے مقید کیا ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ. فرما حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, وہ حق ہے. قیامت تک حق کے سمجھنے کے لیے آپ کو, مجھے, پوری امت کو اور انسانیت کو 1500 سال پیچھے جانا پڑے گا تو حق سمجھ میں آئے گا. اپنے ماحول میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے, اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے. باطل پر ہوں گے, اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے. اور اسی حالت میں موت آ گئی تو خون کے آنسو روئیں گے, کوئی ہم کو آنسوؤں کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کو غفلت کے ماحول سے نکالنا, گناہوں کے ماحول سے نکالنا, دنیا پرستی کے ماحول سے نکالنا, اور کچھ وقت کے لیے ایسے ماحول میں رکھنا جس ماحول میں آدمی کو حق سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ حق کے سمجھنے کے 2 موقع ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصنون دعاؤں میں یہ بات مانگی ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تو مجھے حق کا حق ہونا سمجھا دے, کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ باطل کو میں حق سمجھ لوں اور حق کو باطل سمجھ لوں. اس لیے حق کا حق ہونا مجھے سمجھا دے اور اس پر چلنے کی طاقت مجھے دے دے, اور باطل کا باطل ہونا سمجھا دے اور اس سے بچنے کی طاقت مجھے دے دے. اس لیے کہ کسی چیز کا حق سمجھنا کافی نہیں ہے جب تک آدمی اس پر چلے نہیں, اور کسی کا باطل ہونا سمجھنا کافی نہیں ہے جب تک اس باطل سے بچے نہیں. اس لیے میرے دوستو حق کے سمجھنے کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کے ماحول سے کچھ وقت کے لیے نکلا جائے, 4 مہینے کے لیے, کم و بیش وقت کے لیے, اور اس ماحول میں رہ کر کے حق کو سمجھا جائے اور حق پر چلنے کی طاقت پیدا کی جائے. اس کے لیے جماعت میں نکلنا اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے ہے کہ میری دینداری میں اور صحابہ کی دینداری میں کیا فرق ہے, میرے اسلام میں اور صحابہ کے اسلام میں کیا فرق ہے. یہ سمجھ میں آئے گا جب غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں جا کر صحابہ کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھیں گے. اس لیے تبلیغ میں نکلنا اس مقصد کے لیے ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے آئینے میں
اپنے دین کو دیکھا جائے اور دینی کمی کو دور کرنے کی فکر میں لگا جائے. جب تک آدمی کو بیماری کا پتہ نہیں چلے گا آدمی علاج نہیں کرے گا. جب تک ہمیں دینی کمی کا پتہ نہیں چلے گا اس کمی کو دور کرنے کا ہمارے اندر فکر نہیں پیدا ہوگا. اور اگر اس دین کمی کے ساتھ مر گئے تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. بڑے مسائل آخرت کے ہیں, اللہ ان مسائل سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو یہ دو باتیں ہیں, ایک تو اسلام سمجھنا ہے, ایک اسلام پر چلنے کی طاقت پیدا کرنا ہے. تو طاقت پیدا کرنے کی محنت کیا ہے اور اسلام کیا ہے, دونوں چیزیں سمجھنا ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی ہے کہ صحابہ کو دیکھا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کس زندگی کے ساتھ گزاری ہے جس پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر ان پر لگائی ہے. صرف صحابہ کی جماعت وہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اپنی زندگی کو آپ کے سانچے میں ڈالو. اس لیے کہ آپ کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو اللہ عالم کو پیدا نہیں کرتے. اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر فرمایا جی آپ کے بعد اللہ کے بعد مقام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اسی لیے آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہو. آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہو. آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی ہر بات جو کرنے کے لیے کہی اس کی اطاعت ہماری زندگی میں ہو. آپ کا حق یہ ہے کہ آپ نے جس کام کو جس طریقے سے کرنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے پر اس کو کرنا جس کو اتباع کہتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے. اور جب حق کی ادائیگی کے ساتھ ہم جئیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی ایک انعامات دیں گے. سب سے پہلا انعام تو یہ دیں گے کہ اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے. غلط لوگوں کے دلوں میں اللہ رعب پیدا فرما دیں گے آپ کی اتباع اور اطاعت کی وجہ سے, آپ کی محبت اور عظمت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ دین کے اندر میں پختگی عطا فرما دیں گے کہ آدمی دین میں پختہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ ساری نعمتیں اللہ جو فرمائیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرمایا صحابہ کی جماعت کون ہے؟ فرمایا ان کی زندگی سے بھی خوش ہے, ان کی محنت سے بھی خوش ہے, ان کے دین سے بھی خوش ہے, ان کی دین کی محنت سے بھی خوش ہے. اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ سچے لوگ ہیں, ان سچوں کے ساتھ رہو. اسی لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار نے کے یہ دونوں جماعتیں آپ نے بنائی, مہاجر اور انصار تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. فرمایا مہاجرین اور انصار میں سابقین جو اولین ہیں اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اخلاص کے ساتھ, اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو سچے کون ہیں؟ مہاجرین اور انصار ہیں. کئی جماعت سچے لوگوں کی جماعت ہے, دونوں جماعت. ان سچوں کی چال چلنے کا پوری امت کو قیامت تک کے لیے حکم ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے, یہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے تو یہی دونوں کام ہیں کہ یا تو اپنی دنیا سے فارغ ہو کر نقل و حرکت کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے پیغام کو لے کر پھر رہا ہوگا, دین کو سیکھ بھی رہا ہوگا, سکھا بھی رہا ہوگا, دعوت بھی دے رہا ہوگا, عمل بھی کر رہا ہوگا, لوگوں پر خرچ کر کے راحت بھی پہنچا رہا ہوگا, دن میں محنت بھی کر رہا ہوگا, رات کو رو بھی رہا ہوگا, اور یہ واپس آنے کے بعد اپنے گھر کاروبار کو سنبھالتے ہوئے اللہ کی دین کی محنت کر رہا ہوگا. دو ہی جماعتیں ہیں, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. تو فرمایا اس کی زندگی میں ایک بھی کام نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو قیامت تک حق کے سمجھنے کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے.
اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی کی چال چلنا چاہے اور جو کسی کی راہ لینا چاہے اور جو کسی کی نقل اتارنا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو آپ کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہے, دین کو آگے بڑھانے کے لیے چنا ہے. سارے حق پر تھے, ہدایت پر تھے, سارے ہدایت کے چراغ تھے, سارے حکمت کے سر چشمہ تھے اور سارے اپنے آپ کو مٹانے والے تھے. اور سارے صحابہ دنیا سے گئے ہیں اور روتے ہوئے اللہ کے دربار میں گئے. اس لیے میرے دوستو, صحابہ کی زندگی دیکھ کر ہی اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی ہے وہ زمانہ انتہائی جاہلیت کا زمانہ تھا اور انتہائی گمراہی کا زمانہ تھا. گمراہی آخری درجے کی اور جہالت آخری درجے کی. آپ انداز لگائے, بیت اللہ میں 360 بت تھے. جو توحید کا ایک ہی مرکز سرزمین پر تھا اس کا یہ حال تھا, تو پوری دنیا کا کیا حال ہوگا. اور جہالت کا حال یہ تھا کہ مرد اور عورتیں بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. اتنی جہالت تھی. ایسی جہالت میں آپ کی بعثت ہوئی. تو آپ نے اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور گمراہی کے سارے نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک زندگی پر ان کو لائے ہیں جس زندگی کے راستے سے جہالت بھی ختم ہوئی ہے اور گمراہی بھی ختم ہوئی ہے. اور پوری جہالت اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلی محنت جس پر اٹھایا ہے ایمان اور یقین کے بنانے کی محنت پر اٹھایا. اسی لیے آپ کی پہلی دعوت ہے اور سارے نبیوں کی دعوت ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہ اے لوگوں, اگر تمہیں کامیابی چاہیے دنیا اور آخرت میں تو صرف تمہارا ایک ہی معبود حقیقی ہے. اس ایک کو مانو, وہی کرتا دھرتا ہے, وہی تمہارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مسائل کو حل نہیں کر سکتی. اس لیے کہ دنیا ساری اپنے تمام تر سامانوں کے ساتھ اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. پوری دنیا کی جتنی مادیت ہے, چاہے جس شکل میں بھی وہ ہو, اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. مچھر کے پر سے تمہارے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے, ایسے ہی مادیت کے سارے اسباب سے تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے. دنیا میں جتنی انسانیت ہے اپنے تمام تر وسائل اور طاقت کے ساتھ, اللہ فرماتے ہیں ان کی حیثیت ہماری نگاہ میں مکڑی اور مکڑی کی جالے سے زیادہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا کارساز سمجھا اور کاموں کا بنانے والا سمجھا, ان کی حیثیت ہماری نگاہ میں مکڑی کے جالے کسی ہے, مکڑی کسی ہے. اور ان کے جتنے اسباب اور وسائل ہیں, چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو, اللہ فرماتے ہیں اس کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی کے جالے کسی ہے. مکڑی کے اور مکڑی کے جالوں کو ختم کرنے کے لیے لمبی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک جھاڑو کا اشارہ 100,000 مکڑیوں کو ختم کر دے گا اور ان کے جالوں کو ختم کر دے گا. ایسا ہی اللہ کی طرف سے اگر عذاب کا ایک ہوا کا جھونکا آ جائے تو ساری انسانیت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اپنی تمام ترقیات کے باوجود. اور اگر اللہ عذاب کا ریلا چھوڑ دے تو پوری انسانیت مل کر اس ریلے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی. اللہ اگر آگ کا لاوا نکال دے دنیا میں تو ساری دنیا کے فائر بریگیڈ مل کر کے اس آگ کے لاوے کو بجھا نہیں سکتے. اور اگر اللہ زمین کو ہلا دے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا قبرستان بن جائے, زلزلوں سے اپنی زمین کو بچا نہیں سکتے. اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. اللہ بنانے والے ہیں, باقی ساری چیزیں بنی ہوئی ہے. ذرہ بھی بنا ہوا ہے, پہاڑ بھی بنا ہوا ہے, چوٹی بھی بنی ہوئی ہے, جبرائیل امین بھی بنے ہوئے ہیں, قطرہ بھی بنا ہوا ہے, سمندر بھی بنا ہوا ہے, اور ایک پیسہ بھی بنا ہوا ہے, اور لاکھوں اربوں خربوں بنے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمایا مخلوق چاہے چوٹی ہو یا جبرائیل امین ہو,
جبرائیل اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو ان کے پیر ساتوں زمین کے نیچے ہو اور ان کا سر ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہو. اپنے پروں کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب کے خلا کو پور کر دے. اتنے طاقتور فرشتے ہیں کہ جب قوم لوط کو اللہ نے اجاڑنے کا حکم دیا تو ان کو زمین کے ایک کونے میں اپنے ایک پر کو ڈال کر کے پوری زمین کو انسانوں سمیت آسمان تک اٹھایا اور اس کے بعد ان کو الٹا دیا. اتنا بڑا فرشتہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب معراج میں گیا ہے تو ایک مقام پر جا کر یہ کہتا ہے اگر یہ سرے موئے بدتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. فرمایا آقا یہاں تک آنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے, یہاں سے آگے آپ جائیں گے, میری آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہاں سے بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا. اس لیے میرے دوستوں کسی دنیا کی بڑے سے بڑی چیز اور بڑے سے بڑی چیز کے مالک سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے کوئی امید باندھنے کی ضرورت ہے. مخلوق کے ہاتھ میں دینا بھی نہیں ہے, لینا بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمایا ساری مخلوق کے ہاتھ میں نفع بھی نہیں ہے, نقصان بھی نہیں ہے, مارنا بھی نہیں ہے, زندگی دینا بھی نہیں ہے اور مار کر زندہ کرنا بھی نہیں ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس سے کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تو یہ نفع پہنچانے پر تو نہیں پہنچا سکتی ہے مگر جتنا کہ اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا. اور اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے تو یہ نقصان پہنچانے پر تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے مگر جتنا اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا. پوری نمرودی طاقت مل کر ابراہیم علیہ السلام کا بال بیٹا نہیں کر سکی. پوری فرعونی طاقت مل کر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے نظام کو روک نہیں سکی, ان کی پیدائش کے نظام کو روک نہیں سکی, ان کی نبوت کے نظام کو روک نہیں سکی. اس لیے کہ ساری مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کرنے والی ذات صرف تنہا اللہ کی ہے. سب سے پہلے آپ نے ایمان والوں پر اس بات کی محنت کیا کہ وہ اپنا یقین یہ بنائے کہ ہماری زندگیوں کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے, ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے, چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے, بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں, اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ ہی کے بنانے سے بنی ہے اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ ہی کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. بنانے والے بھی اللہ ہے, اجاڑنے والے بھی اللہ ہے. سب سے پہلے محنت کر کے اپنا یقین یہ بنانا ہے, اسی کے ساتھ یقین یہ بنانا ہے کہ اللہ کی زندگی کے بنانے اجاڑنے کا انداز و نظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا, بلکہ اللہ کی زندگی کے بنانے کا ایک ہی نظام ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. کہ اللہ کس کی زندگی بنا دیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر جیے گا, محمدی بن کر کے مرے گا, اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑا ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے اور محل ہے تو محل میں بنا دیں گے. جو زندگی کے بننے کا ایک ہی ضابطہ ہے وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ نے محنت کے راستے سے کلمہ بنایا. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. فرمایا ہم نے ایمان سیکھا اور ایمان کے سیکھنے کے ساتھ ہم نے قرآن سیکھا. اس لیے کہ ایمان بنے گا تو قرآن پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی, اور ایمان نہیں بنے گا تو زندگی میں معلومات سے زندگی پر عمل کی طاقت نہیں پیدا ہوگی. جب صحابہ کا یقین یہ بنا کہ اللہ بنانے والے ہیں اور اللہ کے بنانے کے ضابطہ اللہ کے احکامات ہے اور اللہ کے وعدے اور وعید ہے, جب یہ دو لائن کا یقین پیدا ہو گیا تو پورے قرآن پر عمل زندہ ہو گیا. جتنے کرنے کے کام ہیں ان کی زندگیوں میں ہیں, جتنی بچنے کی چیزیں ہیں اس سے ان کی زندگیاں پاک ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض. فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے. اسی لیے اپنوں نے تو پہچانا اسلام کی اور دین کی قوت کو, پرایوں نے بھی اسلام کی اور دین کی قوت کو پہچانا. اس لیے ایمان والوں کی جب کامیابی پوری دنیا میں بڑھتی ہی چلی گئی تو غلط طاقتوں نے اپنے جاسوسی نظام کو بلا کر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری کامیابی کی کیا اسباب ہے, تمہاری ناکامی کی کیا اسباب ہے اور مسلمانوں کی کامیابی کی کیا اسباب ہے.
کیا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور تمہاری کم ہے، یا تمہارے پاس میں وسائل کم ہے ان کے پاس زیادہ ہے، یا ان کے پاس وسائل تمہارے سے اچھے ہیں تمہارے پاس کمزور ہے؟ تو ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ باتیں نہیں ہے، بات اور ہے۔ کیا بات ہے؟ دوسرے ایک نے ان کے معروفات پر چلنے کو بیان کیا کہ ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں اچھائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں جن کے سوار ہیں اور راتوں کے عبادت گزار ہیں، ان کی اچھائی کو بیان کیا۔ دوسرے نے ان کی منکرات سے بچنے کو بیان کیا کہ یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، کبابی نہیں ہیں، بدکار نہیں ہیں، ان کی برائیوں سے زندگی ان کی پاک ہے۔ تیسرے نے یہ کہا کہ ہم نے بہت باریکی سے ان کو دیکھا کہ جب جان لگانے کا موقع آتا ہے تو ہر آدمی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں کام آ جاؤں، بعد میں میرا بھائی کام آئے۔ یہ ان کے جذبات ہیں جس کی بنیاد پر یہ کامیاب ہے، باوجود اس کے کہ ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے، وسائل بھی تھوڑے ہیں، ان کے وسائل ہم سے ہلکے بھی ہیں، لیکن ان بنیادوں کی وجہ سے کامیاب ہے اور ہمارا مجمع ان بنیادوں سے خالی ہے، اس کے لیے یہ ناکام ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلی بنیاد کلمے کی بنیاد ہے، جس کے بغیر زندگیاں کبھی صحیح رخ پر نہیں آ سکتی۔ اس لیے تبلیغ میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ کلمے کا نمبر ہے کہ ہر ایمان والا محنت کر کے اپنا یقین بنائیں کہ زندگی اللہ بنائیں گے اور بنائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر۔ اب آپ نے جو راستہ لے کر آئے ہیں اس میں ایمان کے بعد عبادت کا راہ لیا اللہ تعالیٰ نے دیے کہ ہر مسلمان کی عبادت کی لائن اچھی ہو جائے۔ عبادت میں سب سے پہلی نماز ہے۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسا کہ گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے، گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا، گھر میں تازہ ہوا یہیں سے آئے گی۔ ایسا ہی زندگی میں اچھائیاں جو آئے گی وہ نماز کے بننے کے راستے سے آئے گی۔ زندگی میں سے رذائل اور برائیاں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ جو نکلے گی وہ نماز کے راستے سے نکلے گی۔ اس لیے دوسرا نمبر تبلیغ میں نماز کا ہے کہ ہر مسلمان اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز ایسی اچھی بنا دے کہ جس کے راستے سے پوری زندگی اچھی بن جائے۔ نماز ہے ہی پوری زندگی کو بنانے کے لیے۔ جس طرح نماز میں پابند ہے حکم کے، نماز کے باہر کی زندگی میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے۔ نماز میں طریقے کے پابند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسا ہی اپنی زندگی کے سارے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہوں گے۔ یہ پابندی سکھانے کے لیے نماز ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ نماز بنتی چلی جائے گی، زندگی اچھائی کی طرف جائے گی، برائیاں نکلتی چلی جائے گی۔ روزہ ایسا اچھا رکھا جائے کہ آدمی میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے کہ حلال سے بچ گئے اللہ کے حکم کی وجہ سے، ایسے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا۔ زندگی میں کوئی الجھن آ گئی ہے، بڑے بڑے راستوں سے حل نہیں ہو رہی ہے، فرمایا وہ تقوی کے راستے سے وہ الجھن حل ہو جائے گی۔ اللہ نے ایسا طاقتور چیز دی ہے۔ صحابہ تقوی کو ساری چیزوں کا بدل سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین آپ سارا بیت المال ہر وقت خالی کر دیتے ہیں، آئندہ ضرورتیں ہم کو پیش آ سکتی ہے مسلمانوں کو، اس کے لیے آپ کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے، جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم تقوی کے راستے سے اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ نے تقویٰ عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا بدل تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ پیدا ہوگا روزے صحیح رکھنے کی وجہ سے۔ اسی کے ساتھ اپنے مال کی ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ مستحق پر لگائی جائے، خوش دلی کے ساتھ لگائی جائے، تاکہ ہمارے اندر کا بخل ختم ہو جائے۔ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ اس لیے مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا، مسلمان تو سخی ہوگا، اس لیے کہ موجود کے ساتھ بخل، معبود کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اللہ نے ابھی دیا ہے پھر کہاں سے دے گا؟ نہیں، جو اللہ نے ابھی دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔
ہاں، اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ چلنا، اللہ سے لینا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اور حج فرض ہو جائے تو حج ایسا اچھا کرنا کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے نبی کی اطاعت پر آ جائے، ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، حکم اللہ کا ہے، طریقہ نبی کا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے حج ہے، ہماری عبادت کی لائن اچھی سے اچھی بننی چاہیے۔ اس لیے اللہ سے جو تعلق پیدا ہوگا، اللہ کے خزانے سے لینے کی راہ جو ہموار ہوگی، وہ عبادت کے راستے سے ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کبھی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ آیا، آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ سارے صحابہ کا یہی معمول ہے، سارے اولیاء اللہ کا یہی معمول ہے، اور سارے علماء ربانیین کا یہی معمول ہے کہ اپنے ہر مسئلے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں میرے دوستوں اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا، یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ عبادت اچھی بھی بنے اور عبادت امت میں زندہ بھی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہماری معاشرت ایسی پاکیزہ بن جائے کہ مسلمان ایک ہو جائے، نیک ہو جائے۔ ایمان والوں کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے سارے اعضاء کی شکل بھی الگ ہے، کام بھی الگ ہے۔ ہاتھ کی شکل الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، پیر کی شکل الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ ایسے ہر عضو کی شکل بھی الگ، کام بھی الگ، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ اگر ٹھوکر لگ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا کھانا کھا لے، رات کو سو جائے تو آدمی کو راحت محسوس ہوتی ہے اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا ایمان والوں کی مثال ہے۔ ایک عضو دوسرے عضو کی برائی کو سوچ نہیں سکتا، اپنے لیے کم کام کرتا ہے، دوسرے کے لیے زیادہ کرتا ہے۔ فرمائے سے ہی سارے ایمان والوں کی مثال ہے۔ کوئی ایمان والا کبھی اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے بھائی کی تکلیف کو سوچ نہیں سکتا۔ مسلمان کی تکلیف پر یہ بے چین ہو جائے گا، کہیں کا بھی ہو۔ زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ساری زبان کو، قومیت کو، وطنیت کو اور سارے رنگ و روپ کو ختم کر کے پوری امت کو ایک اور نیک بنایا ہے۔ بلال حبشہ کے ہیں، سہیل روم کے ہیں، حضرت سلمان فارس کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں، اور حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال، فرمایا بلال تو ہمارے سردار اور آقا ہے۔ اور انصار کہتے ہیں کہ سلمان ہمارے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ آپ نے ایک امت بنائی ہے، اور جب امت بنے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی۔ اس میں میرے دوستوں فرمایا یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ ماں باپ ہے، بچے ہیں، ان کے آپس کے تعلقات ہیں، میاں بیوی ہے اس کے تعلقات ہیں، پڑوسی ہے اس کے تعلقات ہیں، ایک سیٹ اور نوکر ہے اس کے تعلقات ہیں، ایک حاکم اور ایک رعیت ہے اس کے تعلقات ہیں۔ ایسے ہی جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ جب حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی اور پہچان ہو جائے گی تو پوری امت ایک اور نیک بن جائے گی، اور پوری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر تکلیف ہوگی تو آدمی اس کو خوشی خوشی جھیل لے گا، برداشت کر لے گا، کوئی بات نہیں، میرے بھائی نے تکلیف دیا، اللہ اس کو معاف کر دے، میں نے ہم کو معاف کر دیا۔ یہ چیز امت میں پیدا ہو جائے گی تو امت اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت زندہ ہوئی ہے تو ایک لڑکی صناعی عمل سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہے، نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہے، پوری دنیا میں امن ہے، اس لیے کہ امن جو آئے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کے راستے سے آئے گا۔ ایک آدمی عراق سے چل کر مکہ مدینہ آیا، پوچھا لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا لوگوں کو میں نے ایسا پایا کأنہم من اب و ام واحد، جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ کہیں پر بھی کوئی جھگڑا نہیں، کہیں جگہ پر کوئی تیری میری نہیں، کہیں کوئی مقدمہ بازی نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کئی ایک گھر ہے، ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہوا، کہیں اجنبیت نہیں، کہیں اوپراہٹ محسوس نہیں ہوئی، ہر جگہ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے، یہ معاشرت پر پوری دنیا میں دین قائم ہوگا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین حکومتوں سے قائم نہیں ہوتا، دین دنیا میں جو قائم ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت پر قائم ہوگا۔
جب باپ والی معاشرت دنیا میں زندہ ہو جائے گی تو اللہ کا دین دنیا میں انسانوں کو سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ آپ کی معاشرت وہ ہے کہ جس میں ہر ایک کی فطرت کا لحاظ کیا گیا ہے. عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر میرا ہو کر کے رہے، تو اس کا حکم شوہر کو دیا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. شوہر چاہتا ہے کہ عورت میری بن کر کے رہے، تو عورت کو یہ حکم دیا کہ اس عورت پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے کہ جو ناراض ہو کر کے اپنے شوہر سے رات گزارے. ماں باپ کی چاہت ہی ہوتی ہے کہ بچے ہماری خدمت کرے، تو یہ تعلیم بچوں کو دیا کہ ماں باپ کے سامنے اف مت کرو اور ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو. باپ کے قدموں کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور بچوں کے فطرت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی اچھے برے کی تمیز سکھائے. یہ حکم اللہ نے ماں باپ کو دیا. رعیت کی چاہت ہے کہ حاکم ہمارا خیال رکھے، اس کا حکم حاکم کو دیا اللہ تعالیٰ نے. اور حاکم کی چاہت ہوتی ہے کہ رعیت ہماری وفادار رہے. یہ وفاداری کا حکم اللہ نے رعیت کو دیا. ہر ایک کی فطرت جس بات کو چاہتی ہے اللہ نے اس کا حکم دوسروں کو دیا. اسی راستے سے دنیا میں صحیح چیز چل سکتی ہے. فطرت کے خلاف جو چیز چلے گی وہ کبھی دنیا میں امن نہیں لا سکتی. اس لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشرت لے کر آئے ہیں جس کی بنیاد انصاف پر ہے، احسان پر ہے، ایثار پر ہے، حیا پر ہے، سادگی پر ہے. یہ بنیادیں ہیں آپ کی معاشرت کی. یہ زندہ ہو جائے گی تو دنیا میں خیر ہی خیر آ جائے گی اور دنیا کا شر دنیا میں مغلوب ہو جائے گا اور خیر دنیا میں غالب ہو جائے گی. اسی کے ساتھ میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس بنیاد پر اٹھایا ہے کہ یہ دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہر انسان میں اللہ نے ضرورت بھی رکھی ہے اور خواہش بھی رکھی ہے. تو ضرورت دنیا میں پوری کریں گے اور خواہش اللہ جنت میں پوری کریں گے. دنیا میں خواہشات کیوں رکھی ہے؟ فرمایا دنیا میں خواہشات اس لیے رکھی ہے کہ حکم کے مقابلے میں آئے تو اس خواہش کو توڑنے کے لیے رکھی ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں رکھی. جب خواہش ٹوٹے گی تو ایمان کا نور ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی راستہ چل رہا ہے، حرام چیز سامنے آ گئی، اس نے اپنی نگاہ نیچے کیا. فرمایا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے جو اپنے دل میں وہ محسوس کرے گا. پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، دیے کا تیل جلتا ہے تو روشنی آتی ہے. ایسا ہی خواہش جب ٹوٹے گی حکم کے مقابلے میں تو ہدایت کا نور ملے گا. تو خواہشات اللہ نے توڑنے کے لیے رکھی ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں رکھی. ضرورتیں اللہ نے پورا کرنے کے لیے رکھی ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے. دنیا میں آدمی بھوکا اٹھتا ہے، بھوکا سوتا نہیں ہے. اللہ جس طرح مالدار کے رب ہے، غریب کے بھی اللہ رب ہے. فرق اتنا ہے کہ مالدار زیادہ پلاؤ کھاتا ہے، یہ چٹنی روٹی کھاتا ہے. باقی بھوکا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. اللہ سب کو کھلاتے ہیں، سب کو پہناتے ہیں. کسی کے اوپر چھت RCC کا ہے، کسی کے اوپر ٹاٹ پتری کا ہے، لیکن سب سبزی گدی سے بچے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اللہ سب کے رب ہے، سب کی ضروریات اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے. اللہ اس کو روزی دے کر رہیں گے. کوئی اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ ایمان والوں کو بھی کھلاتے ہیں، بے ایمان کو بھی کھلاتے ہیں، خنزیر کو بھی کھلاتے ہیں اور طوطا مینا کو بھی کھلاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے. تو ضرورت کیا ہے؟ فرمایا ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے. یہ 5 ضرورتیں ہیں ہر مرد کی، ہر عورت کی. ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، حرام طریقے سے بچنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، اسراف سے بچنا. یہ حکم ہے کہ اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنا ہے. حاصل کرنا بھی تمہاری نیکی ہے. کمانے میں جو لگیں گے نا وہ دنیا نہیں ہے، دین ہے. شرط یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہو. اسی لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے. ہمارے دین میں سوال حرام ہے. گھر والوں کے لیے بوجھ بننا حرام ہے کہ ہم تو تبلیغ کریں گے تم کماؤ. نہیں، ہر آدمی تبلیغ کرے، ہر آدمی کماوے. ہر آدمی کمائے، ہر آدمی تبلیغ کرے، اپنے پر خرچ کرے،
دعوت پر خرچ کرے، اپنے ماں باپ پر، بیوی بچوں پر خرچ کرے، اللہ کے مخلوق پر خرچ کرے، خود کمائے اور خرچ کرے۔ اس لیے میرے دوستو فرمایا حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنا، حرام اور سنت طریقے پر پوری کرنا، حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا، اس لیے کہ حلال میں برکت ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکی، یاد رکھو۔ جو حرام کے راستے سے جو دنیا میں ترقی نظر آ رہی ہے، اس کی مثال اس بیمار کی ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے موٹا ہو گیا۔ ایک موٹا تو پہلوان ہوتا ہے کھا پی کر کے، ورزش کر کے، اور ایک آدمی بیماری کی وجہ سے موٹا ہو جاتا ہے۔ تو بیماری سے جو موٹا ہو جاتا ہے اس کو آپ 1 لاکھ مارو تو 5 گلاٹی کھا جائے۔ ہاں، تو ایسا ہے بیماری کا موٹا۔ حرام سے جو آتا ہے وہ بیماری کا موٹا ہے، اس کو ختم ہونا ہے۔ اللہ نے وقت یہ کہہ دیا قرآن میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ صدقے سے مال کو بڑھائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے کہ ضرورتوں کو حاصل بھی کرنا ہے، پورا بھی کرنا ہے، اپنی بھی اور اپنے متعلقین کی بھی، لیکن حلال طریقے سے پورا کرنا ہے، حرام سے نہیں، اور سنت طریقے پر پورا کرنا ہے، اسراف کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی آگ۔ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے، امت کے پاس جان بھی بہت ہے اور مال بھی بہت ہے، لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا، اور اسراف جب زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے۔ جیسے آگ جتنی بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، پاکستان کی لکڑی ساری ڈالو تو ساری جلا دے گی، ٹاول لاؤ دوسرے ملک کی ڈالو تو اس کو بھی جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ ایسا اسراف ہے، جب اسراف زندگی میں آ جاتا ہے تو پوری جانی مالی طاقت کو یہ کھا لیتا ہے، نہ دعوت کے لیے بچے نہ عبادت کے لیے بچے، یہاں تک کہ امت کے پاس جو دعوت کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وقت نہیں ہے، بلکہ اسراف سے سارے مال کو وقت کو کھا لیا ہے۔ ایسا ہی عبادت کے لیے بھی وقت نہیں بچا، اکثریت امت کی بے نمازی ہے، یہ کس نے کھا لیا؟ کا اسراف نے کھا لیا، ورنہ ہر ایک کے پاس وقت بھی ہے، ہر ایک کے پاس جان بھی ہے، دعوت کے لیے بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے، اور اخلاق کے لیے بھی نہیں بچی جان مال، بلکہ اسراف نے کھا لیا۔ بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی، 10 بیٹے ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھال نہیں پاتے، بیوہ بہن ہو گئی اس کو سنبھال نہیں پاتے، کیا ہوا؟ کا اسراف نے کھا لیا۔ اس لیے میرے دوستو اسراف سے بچنا یہ تبلیغ کی محنت، اپنی زندگیوں میں سے اسراف کو ختم کرنے کی محنت ہے، کہ اس محنت کے ذریعے سے زندگیاں اسراف سے نکلے اور زندگیاں سادگی پر آئے اور زندگیاں ضرورت پر آئے۔ جب ضرورت پر زندگی آئے گی تو مال بھی بہت بچے گا، وقت بھی بہت بچے گا، جس کو ہم دعوت پر بھی لگا سکتے ہیں، عبادت بھی لگا سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر راحت پہنچانے پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا۔ اس لیے علماء کے سامنے اپنے کمائی کی لائنوں کو پیش کرنا اور اس میں جو حرام ہے اس کو نکالنا، اس میں جو مشتبہ ہے اس کو نکالنا اور حلال پر آنا۔ حلال پر ہوں گے تو اتنی برکت ہوگی کہ ہمارا گھرانہ تو چلے گا، سینکڑوں گھرانے ہماری کمائی پر اللہ چلائیں گے۔ اللہ اتنی برکت دیں گے چھوٹے سے چھوٹے کاروبار میں کہ وہ تو پلے گا، سینکڑوں گھرانے اس کاروبار پر پلیں گے۔ اللہ اتنی برکت عطا فرمائیں گے اپنے خزانے سے۔ اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو ہمارے سے نفع پہنچنا چاہیے۔ دنیا میں ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے، اور ہمارا دشمن شیطان ہے، اور ہمارا دشمن ہمارا برا ماحول ہے، باقی ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں ہے۔ ہم تو ساری انسانیت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، اپنوں کے ساتھ میں بھی اور دوسروں کے ساتھ میں بھی۔ پوری دنیا میں اسلام جو زندہ ہوگا وہ معاشرت کے راستے سے، معاملات کے راستے سے اور اخلاق کے راستے سے دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پھرے، حالانکہ دنیا کی زبانیں نہیں جانتے تھے، لیکن پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے ان کی ان 3 بنیادوں کی وجہ سے پھیلا ہے، ایمانی طاقت سے، اعمال کی قوت سے اور اخلاق کی بلندی سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، ہر ایک کو ہمارے سے راحت پہنچے، کسی کو بھی ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے، یہ اخلاق کا خلاصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو
چند باتوں میں بتایا ہے. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس اخلاقی زندگی کا نمونہ ہے. آپ یہ فرماتے ہیں اخلاق کا خلاصہ اس میں ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو. برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا یہ اخلاق نہیں ہے. برائی کرنے والے کے ساتھ فرمایا بھلائی کرو. جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو. اور جو رشتہ داری کو توڑے اس کو جوڑو، اس لیے کہ رشتہ داری کا معاملہ تو بڑا گمبھیر ہے. فرمایا کسی مجمع میں اگر کوئی قاطع رحم ہوتا ہے تو اس مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجمع میں آئے اور آ کر یہ فرمایا اس مجمع میں اگر کوئی رشتہ داری توڑنے والا ہو تو ہمارے مجمع سے اٹھ جاوے، ہم ایک دعا کرنا چاہتے ہیں. اور اس مجمع میں جس میں رحم رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک صحابی گئے، رشتہ داری جوڑ کر آئے، فرمایا میں اس کے لیے گیا تھا، پھر آپ نے دعا مانگی. لیلۃ القدر میں دعا قبول نہیں ہوتی جو رشتہ داریوں کو توڑ کر جیتا ہے. بیت اللہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. قیامت کے دن رشتہ داری اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے توڑا دنیا میں اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے، اور جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے. اس لیے جو رشتہ داری توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنا. کبھی رشتہ داری کو توڑنا نہیں چاہیے، ہر حال میں رشتہ داری نبھانا چاہیے. بہت آپ کا جی نہیں چاہتا ہے دوستی نہ بڑھائیں، لیکن دعا سلام رکھنی چاہیے. اور کبھی مصیبت تکلیف میں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ رشتہ داری باقی رہے. اسی کے ساتھ فرمایا کہ جو تمہیں چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. جو تم کو چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے ہیں سن 8 ہجری میں، کہ جہاں پر سے آپ کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا ہے اور مکے والوں نے آپ کو وہاں رہنے نہیں دیا، ایسے حالات آپ کے لیے پیدا فرمائے. جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے بیت اللہ کی چوکٹ پکڑ کر یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. مکے والوں نے کہا اپن کریم ابن اخن کریم، فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں. فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، کہ جن بھائیوں نے حالات لائے یوسف علیہ السلام پر. جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کوئی تمہارے پر لان تان نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو. مکہ والے کہتے ہیں ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی ہے. حالانکہ مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی ہوئی ڈالی ہے، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا ہے، آپ کے خباب خبیر عبار اور یاسر اور سمیہ کو تکلیفیں پہنچائی اور شہید کیا ہے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور آپ نے سب کو کہا انتم الطلقاء. آپ ایک اخلاق کی زندگی لے کر آئے ہیں جس کے نتیجے میں پورا حجاز اور حجاز کے راستے سے پورا عالم اسلام کی طرف آیا ہے، وہ اس مبارک زندگی کے راستے سے آیا ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنی اخلاقی زندگی اچھے سے اچھی بنانا تاکہ اپنے اور پرائے سارے کے سارے ہم سے راحت پہنچائیں. جب اخلاقی زندگی دنیا میں عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے سے انسانیت کو ہدایت کے رخ پر ڈالیں گے. اسی کے ساتھ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور اپنی آخرت کو بنانا. ہم دنیا میں ملک و مال کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. ملک و مال کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. اللہ نے ہم کو تو آخرت کے لیے اور اپنی رضا والی زندگی جینے کے لیے اور رضا والی زندگی پر مرنے کے لیے پیدا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ ہماری محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں فتح ہوگی. اسی لیے سوراقہ کو ہجرت کے وقت یہ فرمایا کہ سوراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. اس بے سر و سامانی میں اور اس غربت کے حال میں آپ کسرا کے کنگن کی بشارت دے رہے. آپ کو معلوم تھا کہ اس کا انجام یہ ہے. عجیب حاتم آئے، آپ نے کہا تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہا میں ایک مذہب کا ماننے والا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے مذہب کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تم جو اپنی قوم کا مال کھاتے ہو تمہارے مذہب میں حلال ہے. تو شرم کے ماگے ان کی نگاہیں جھک گئی. آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ اسلام قبول نہیں کرتے. تم اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہمارے چاروں طرف کمزور لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں،
ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے ہیں تاکہ سطر نہ کھل جائے. پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. سواریاں ان کے پاس نہیں ہیں. 10 آدمی باری باری ایک سوار پر سوار ہوتے ہیں, پیدل چلتے ہیں, پیدل چلتے ہوئے پیر پھٹ جائے چیتڑے باندھ کر چلتے ہیں, اور تم بڑے آدمی ہو, تم سوچتے ہو ان غریبوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں. آپ نے فرمایا عادی یہ جانتے ہو کسرا ابن ہرمز کو جانتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی جانتا ہوں. فرمایا کسرا ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور اس کے فتح کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے. اور یہ مدینہ کی سرزمین جو تنگی کی جگہ تم کو نظر آ رہی ہے, اللہ ایک دن ایسا لائیں گے کہ سارے زکات دینے والے ہوں گے, کوئی زکات کا لینے والا نہیں ہوگا. اور پوری دنیا میں امن و امان اتنا ہوگا کہ ہر ایک کی جان محفوظ ہوگی, ہر ایک کا مال محفوظ ہوگا, ہر ایک کی آبرو محفوظ ہوگی. ہماری محنت کے اثرات پورے عالم میں یہ پڑیں گے. اس لیے میرے دوستوں, لیکن آپ نے ان کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا, آپ نے ان کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا. اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حج کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے آپ سے فرمایا علمانو بیا کہ رسول اللہ کے رسول, آپ ہم سے کس چیز کا بیعت لینا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کا دامن ہم تھامیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا, کیا شرائط ہے آپ کے کام کی؟ تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی المنشۃ والمکرہ. فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے, تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. والنفق فی العسر والیسر, دین کے لیے خرچ کرو گے, تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراخی کی حالت ہوگی تو. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو پھیلانے کا کام کرو گے اور دنیا سے برائیوں کے مٹانے کا کام کرو گے. وَلَا تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٌّ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور حق بات کہو گے اور حق بات کہنے میں کسی ملامت سے ڈرو گے نہیں, اس بات پر بیعت کرو. وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ, اور فرمایا جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ ہوں اور جب پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے, اس وقت میں تم میری حفاظت ان تمام وسائل سے کرو گے جن وسائل سے تم اپنے عورتوں کی, بچوں کی اور اپنی حفاظت کرتے ہو. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول یہ شرائط ہم پوری کریں گے تو اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے یہ فرمایا نہیں کہ ملک و مال ملے گا, آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے. اور جس کی جنت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی. یہ دنیا جنت کا آخرت کا سایہ ہے. جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے حیات طیبہ کی شکل میں, اور جس کی آخرت اجڑے گی اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں معیشت دنکا کی شکل میں ہوں گے. کہ اسباب اور وسائل ہوں گے لیکن مرنا پسند کرے گا جینے کے بجائے. اب دیکھ لو دنیا میں جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں وہ بھوکے لوگ نہیں کرتے, وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس سارے وسائل ہیں لیکن اللہ نے زندگی کو ایسا تنگ کر دیا کہ جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتے ہیں. حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹیں گے کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے سامنے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رہتی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. جب ہماری آخرت بننا شروع ہوگی, اللہ راضی ہو جائیں گے, تو دنیا تو سلوٹوں میں اللہ دیں گے. دنیا تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. جب تک ایمان والا دنیا میں ہے دنیا باقی ہے. جب ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث صرف نیک لوگ ہوں گے. لیکن زمین اللہ اس وقت میں ہاتھ میں دیں گے جب زمین کے استعمال کی استعداد پیدا ہوگی. آج استعداد نہیں ہمارے اندر میں. جب تھوڑی سی جان مال ملک و مال آتا ہے تو ہمارا نشہ ہم نشے میں آ جاتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ انصاف کے بجائے ظلم پر آ جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں اللہ دنیا نہیں دیں گے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے اعضاء دیتے ہیں, صرف دانت نہیں دیتے. دانت کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کے معدے میں روٹی بوٹی ہضم کرنے کی استعداد نہیں ہے, اس لیے اللہ اس کو دانت نہیں دیتے. اور جب اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے روٹی بوٹی ہضم کرنے کی تو آہستہ آہستہ اللہ دانت نکالنا شروع ہوتے ہیں.
جب استعداد پوری ہو جاتی ہے تو 32 دانت پورے آ جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں استعداد کمزور ہو جاتی ہے تو دانت نکال دیتے واپس. لیکن کچھ لوگ نقلی دانت لگا دیتے ہوشیاری میں اور پریشان دیتے ہیں. ایسا ہی میرے دوستو امت میں جب جان مال اور ملک و مال استعمال کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور طاقت پیدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو طاقت دیں گے ہم دنیا میں تو کیا کریں گے؟ ہم یہ نماز قائم کریں گے دنیا میں، اور یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور یہ دنیا میں بھلائیوں کو قائم کریں گے، اور یہ برائیوں کو مٹائیں گے. جب یہ کام کرنے کی استعداد پیدا ہوگی تو اللہ ملک و مال اپراون کے طور پر دیں گے. ہمارا مقصد اللہ ہے اور آخرت ہے. جب اس مقصد پر ہماری زندگی آئے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی کے عام کرنے کے لیے اور انسانیت کو جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اللہ اپنے خزانے سے ہم کو دیں گے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری انسانیت پر رحم فرما کر عطا فرمائی ہے. ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہماری نسلوں کے جتنے مسائل ہیں اور انسانیت کے جتنے مسائل ہیں، اس مسائل کے حل ہونے کا واحد راستہ اس مبارک زندگی کا دنیا میں زندہ ہونا ہے. اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے. امت کے اور انسانیت کے مسائل دن بدن بڑھتے ہی چلے جائیں گے. مسائل کا حل صرف اس زندگی میں ہے جو زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ نے کام شروع کیا ہے تو جہالت آخری درجے کی تھی، گمراہی آخری درجے کی تھی، بھوک بھرا آخری درجے کا تھا، دشمنیاں اور مخالفتیں آخری درجے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ساری جہالت کو ختم کیا ہے اور آپ نے ساری گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے اور ان کے بھوک بھرے کو ختم کیا ہے، ان کی دشمنیوں کو ختم کر کے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے. وہ صرف اس مبارک زندگی کے راستے سے کیا ہے. آئیے مبارک زندگی ہمارے اندر زندہ ہو جائے، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے. پوری دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان نہ ہو. جب مسلمان اس زندگی پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے ہدایت کی وہ راہیں ہموار کریں گے کہ انسانیت ہدایت کی طرف، جنت کے راستے کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف ایسے آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤں کی طرف آتا ہے. پوری دنیا کا پروپیگنڈا ان کو حق قبول کرنے سے روک نہیں سکتا. لیکن میرے محترم دوستو یہ مبارک زندگی کے زندہ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مبارک زندگی جو زندہ ہوئی ہے وہ محنت کے صحیح رخ کی وجہ سے زندہ ہوئی. اللہ نے دنیا کے سارے نظام کو محنت کے ساتھ چلایا ہے. دنیا کے اندر میں جتنی ترقیات آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، تیز رفتار سواریاں ہیں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے جتنے نئے نئے اسباب پیدا ہوئے ہیں یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے. انسانوں نے اپنی جان لگائی، مال لگائی، صلاحیت لگائی تو دنیا کی رونق بڑھ گئی. ایسا ہی دین زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ آنے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر میں جینے کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف محنت کو صحیح کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں اپنی صحبت میں صحابہ کو رکھ کر کے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کے سیکھنے پر لگائے اور ایمان کے پھیلانے پر لگائے، یعنی دعوت اللہ پر لگائے جتنا کہ دعوت کا تقاضا ہے. ہر ایمان والا اپنی جان مال عبادت پر لگائے تاکہ عبادت میں حقیقت زندہ ہو جائے. اتنی جان مال لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے. اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر، بیماروں پر اپنی جان مال لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. اور اپنی ضرورتوں میں اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگے، پورا کرنے میں بھی لگے، لیکن بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے. محنت کا یہ ایسا طاقتور رخ ہے کہ اگر یہ امت میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی.
اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی. سارا بھوک مارا ختم ہو گیا, ساری مخالفتیں اور دشمنیاں ختم ہو گئی, اور بھائی چارہ قائم ہو گیا. جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بنے. اتنا بڑا کام جو ہوا ہے وہ محنت صحیح کرنے کے نتیجے میں ہوا. میرے محترم دوستوں, دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے امت میں محنت کا یہ رخ قائم کرنا مقصود ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں, آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے. ہماری منزل چلا 4 مہینہ 3 دن مقامی کام نہیں ہے. یہ ابتدائی مرحلہ ہے, یہ ابتدائی محنت ہے. جیسے الف باتا پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے, ABCD پڑھا جاتا ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے, ایسا ہی محنت کے اس رخ تک پہنچنے کے لیے جو کار نبوت ہے اور اس کے اندر بھی اتنی زبردست طاقت ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے یہ محنت ہم کو عطا فرمائی. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت اس سطح پر پہنچ جائے, میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں. تو امت کو آپ نے کہاں پر چھوڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 بنیادوں پر چھوڑا. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا, ایک بنیاد یہ تھی امت میں. دوسری بنیاد یہ تھی کہ 100% ایمان والوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے لیے بے قیمت بنایا تھا کہ ایک جان کی ضرورت ہے تو ایک جان لگائیں گے, اور 1000 جانیں لگانے کی ضرورت ہے تو 1000 جان لگائیں گے بے درے. 1 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے 1 لگائیں گے, اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر پورا لگائیں گے, اس یقین پر کہ اللہ پر لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں, اللہ آباد کر دیں گے. یہ 2 بنیادیں 100% صحابہ میں تھی, جس پر اللہ نے ایک چھوٹی اور ایک کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام کیا. صحابہ کی جماعت تھوڑی بھی ہے اور کمزور بھی ہے, لیکن اللہ نے اتنا بڑا کام اس سے پوری دنیا کی ہدایت کا جو لیا اور انسانیت کے سویا نصیب کو جو جگایا ہے وہ ان 2 بنیادوں کی وجہ سے بن جائے. ایک دین اور دین کی وہ محنت کی شکل جو اللہ کی پسندیدہ تھی, جس کی بنیاد پر اتنا بڑا کام ہوا. دعوت کی محنت سے یہ مقصود ہے کہ ایک مجمع دنیا میں ایسا بنے جس میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہو جائے. ہم نہیں جانتے کتنا مجمع, 100 سے کام ہو جائے گا, 1000 سے کام ہو جائے گا, 5000 سے ہو جائے گا, 5 لاکھ سے کام ہوگا, یہ ہم نہیں جانتے. لیکن کام اس وقت میں ہوگا جب ایک مجمع امت میں ایسا بنے جن میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہو جائے. اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے, اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے اللہ ان کو زیادہ کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ کے بڑے لشکر ہیں, وما یعلم جنود ربک الا ھو, تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ مدد کریں گے تو کس راستے سے کریں گے اور کسی کی پکڑ کریں گے تو کس راستے سے کریں گے. اللہ کے پاس مدد کے لامحدود اسباب ہے اور پکڑنے کے بھی لامحدود اسباب ہے. اللہ کمزوری کو اور قلت کو اپنے لشکروں سے اور اپنی قوت سے دور کر کے اللہ اس مجمع سے کام لیں گے, اور اللہ ان کو دنیا میں خیر کے پھیلنے کا سرچشمہ بنائیں گے, اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے سوئے نصیب کو ان لوگوں کے کندھے پر رکھ کر جگا دیں گے, اور اللہ تعالیٰ انسانیت کو دوبارہ ہدایت کے رخ پر ڈالیں گے, ذریعہ اس مجمع کو بنائیں گے. اس میں میرے دوستوں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہماری محنت میں سب سے پہلی بنیاد اچھا وقت لگانا ہے. 4 مہینہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ایک مرتبہ 4 مہینہ ایسا اچھا لگائیں کہ دلوں کا رخ صحیح ہو جائے, فکر صحیح ہو جائے. یہ 2 بنیادیں بنانے کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا. اچھا 4 مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت بھی پورا لگانا, اعمال بھی پورے کرنا, کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے وقت لگانا, ہر جگہ جماعتیں نکالنے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا, ہر جگہ مسیحات جماعت بنانے اور بنی ہوئی جماعت کو کام میں لگانے کے ساتھ وقت لگانا, اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت اللہ کے سامنے لے کر اچھی نماز میں, دعا میں, آہوزاری میں, اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں اپنے لگانا. میرے دوستو یقین مانو ہمارے مسائل آنسو کے راستے سے حل ہوں گے. دن میں تھکیں گے, رات کو اللہ کے سامنے روئیں گے تو یہ تھکنا اور رونا یہ ہمارے مسائل کو حل کر دے گا. اتنی زبردست طاقت اس میں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو ایسا اچھا 4 مہینہ لگانا کہ زندگی کا رخ بھی صحیح ہو جائے,
فکر بھی صحیح ہو جائے گی. جب فکر صحیح ہو جائے گا تو محنت کا رخ آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. ورنہ محنت ادھوری رہے گی اور ادھوری محنت سے ادھورے کام ہوں گے. محنت پوری ہوگی تو کام پورا ہو جائے گا. جس کے لیے محنت پوری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کا رخ صحیح ہونا چاہیے اور فکر صحیح ہونا چاہیے. تو دل کا رخ صحیح ہوگا اور فکر صحیح ہوگا, وہ اچھا 4 مہینہ لگانے کے نتیجے میں ہوگا. پھر اس کے بعد تو آدمی کا ہر قدم اس کو اللہ کی اور جنت کے قریب کرے گا. دعوت کا کام کر کے اللہ کی اور جنت کے قریب ہوگا, عبادت کر کے اللہ کی اور جنت کے قریب ہوگا, کمانے میں لگنے کر کے اللہ کی اور جنت کے قریب ہوگا, اپنے بیوی بچوں میں رہ کر یہ اللہ کی جنت کے قریب ہوگا. رخ صحیح ہونا چاہیے اور فکر صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا. اب میرے دوستوں, جس سے اچھا 4 مہینہ ابھی تک نہیں لگا, صرف اجتماع میں شریک ہوئے, وہ پہلے کھڑے ہو کر کہے کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینہ لگائیں گے. پہلے 4 مہینہ لگانے والے کھڑے ہوں. جن کا 4 مہینہ نہیں لگا وہ ساتھی کھڑے ہو پہلے. جن کا 4 مہینے نہیں لگا وہ ساتھی کھڑے ہو کر کہے کہ انشاءاللہ اچھا 4 مہینہ لگائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جان مال میں برکت عطا فرمائے, ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی بنائے, آخرت بھی اللہ اچھی بنائے. ماشاءاللہ.